بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، اگست کا مہینہ قیام پاکستان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہر سال ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتا ہے، لیکن ہمیں ان قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے جو بانیان پاکستان نے پاکستان کے حصول کے لیے سر انجام دیں، پاکستان کو بنانے کے لیے ادا کی۔ اور اس مہینے کے اندر جب ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سے ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں، یعنی اتنی بڑی ہجرت جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا، بڑی قربانیوں سے حاصل کیا۔ شاید یہ لفظ قربانی آج کی نئی نسل کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس کے معنی اور مفہوم سمجھانا اتنا آسان نہیں ہو، لیکن جن گھروں میں لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو وہاں پر جب یہ قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں تو ان کی اولادیں اس آزادی کی قدر و قیمت کو بھی سمجھتی ہیں اور پاکستان کے معنی کو بھی سمجھتی ہیں۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے پاکستان صرف ایک لفظ ہوگا، ایک ملک کا نام ہوگا، لیکن اس کرۂ ارض پر ایسے لاکھوں لوگ ہیں، ایسے کروڑوں لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہ خاک اور خون کے دریا عبور کر کے کس طریقے سے وہ اس سرزمین تک پہنچے، کیسے اس ملک کے اندر آئے۔ اور جب ہم اس ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک بڑا خوبصورت ملک بھیجا ہمارے لیے۔ اور بچپن میں مجھے یاد ہے ہم ایک ملی نغمہ پڑھتے تھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ملک ہمیشہ آباد رہے اور خوبصورت رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ اس ملک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، قربانیوں کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، باقی معاملات بھی ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، گرم و سرد بھی آتا رہتا ہے۔ لیکن آج میں نے ایک ایسے اپنے دوست کو دعوت دی ہے جو رہتے تو کوریا میں ہیں، اور محمد عبدہ ان کا نام ہے، لیکن انہوں نے بڑے مسلسل استحکام کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ ایک ہی موضوع پر کام کیا اور کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اور میرے سامنے اس وقت ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے پاکستان ٹریکنگ گائیڈ، اور یہ ٹریکنگ کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ پاکستان میں 233 ٹریک، 44 نقشے، 125 پاس، 52 بیس کیمپ، 55 جھیلیں۔ تو محمد عبدہ صاحب نے اس کتاب کے اندر پاکستان میں جھیلیں کتنی ہیں، پاس کتنے ہیں، ٹریکنگ جو پلیسز ہیں وہ کتنی ہیں، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے تو بڑا مشکل ہے نا، چھوٹی سی پہاڑی چڑھتے ہیں تو ہانپنا کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، یہ دنیا بھر سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، پاکستان کی گلیاں، پاکستان کے کونے اور پاکستان کے وہ خوبصورت مقامات جو کیمروں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، یہ ان کو لے کر آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو یہ دکھاتے ہیں۔ تو بہت شکریہ محمد عبدہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو پاکستان ٹریکنگ گائیڈ ہے، تو اگست کے مہینے میں ہم پاکستان کے نقشے کی ان چیزوں کی بات تو کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا موضوعات آپ نے باندھے ہیں جو میں نے بتایا اس کے علاوہ؟ جی سبوخ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور دعوت دی۔ اس کتاب کی اگر بات کریں تو یہ پاکستان کے جو پہاڑ ہیں وہ اصل میں 3 پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان میں جو بڑے ہیں، ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش۔ صحیح۔ اور یہ تینوں پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، یعنی دنیا میں یہ بہت بڑے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک یہ 3 ہیں۔ اس میں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اس میں بہت لمبے اور مشکل گلیشیئر ہیں، اور اس میں بہت تاریخی اور ناقابل عبور ہمارے پاس ہیں جس کو ہم درہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کتاب میں نے اس سلسلے میں لکھی تھی۔ یعنی آپ نے بتایا 125 درے ہیں پاکستان میں؟ اصل میں بہت سارے دروں میں سے 125 کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کتاب میں ذکر ہے؟ ویسے تو اس سے بہت زیادہ ہیں، تو میں نے جو اہم 125 سے ان کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے پہاڑوں پہ جتنی بھی پرانی ریسرچ ہے، تاریخ ہے، اور ٹریکنگ کے اوپر جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں ہے بلکہ مختلف جگہ پہ ڈیوائیڈ ہیں، یعنی کسی ایک نے ایک کے بارے میں لکھا، دوسرے نے دوسرے کے بارے میں، اور کسی نے 8-10 کے بارے میں۔ ایک تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، اور دوسری ہیں بھی انگریزی میں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کوشش کی تھی کہ میں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کروں اور اس کو پھر پاکستانی جو ہماری اپنی زبان ہے اردو، اس میں لکھوں۔ تو اس میں جتنے میں کوشش کر سکا یہ وہ ہیں، یعنی یہ مکمل نہیں ہے پھر بھی،
اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 60-70% جو بکھری ہوئی مکمل ہے۔ معلومات ہیں آپ نے ان سب کو یکجا کر کے شائع کر دی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ اچھا اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ذرا بتائیں ان کے موضوعات کیا کیا ہیں اور ان کے اس میں کیا چیزیں آپ نے لکھی ہیں؟ جی میری اصل میں مکمل تو 10 کتابیں ہیں، جن میں سے 7 پاکستان کے بارے میں ہیں، اور پاکستان کے بارے میں اس طرح سے ہیں کہ ہمارے جو پہاڑ ہیں، جو اونچے پہاڑ ہیں، K2 یا ناگا پربت، اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پہاڑی سلسلے ہیں، ان کی دریافت کب ہوئی، یعنی پہلی بار کون تھا جو وہاں پر گیا، اچھا، اور پہلی بار کس نے اس کو دیکھا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اس کی ریسرچ ہوئی، تو میں نے وہاں سے اس کو شروع کیا تھا۔ یہ تو تقریباً 1832 میں اس کی پہلی ریسرچ کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، میں نے وہاں سے پھر اس کا شروع کیا اور پھر آگے چلتا چلا گیا جیسے جیسے اس کو دریافت ہوتے رہے۔ ایک تو میں نے اس کی ریسرچ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، دوسرا ہمارے جو پہاڑ ہیں جیسے K2 ہے، گشابرو 1 ہے، براڈ پیک ہے، تو ان کے اوپر جو کلائمبنگ ہوتی ہے تو اس کا میں نے انسائکلوپیڈیا بنایا ہے کہ وہاں پہ کون لوگ جاتے ہیں، کون کون جا چکے ہیں، کس روٹ سے جاتے ہیں، کس سال کتنے لوگ گئے، اور جاتے ہوئے کیا ایکسیڈنٹ ہوئے، ان کے ساتھ کتنے لوگوں کی وہاں پہ وفات ہوئی، مطلب بڑے پرابلم کیا آ سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے یہ میرے بیسیکلی موضوع ہیں۔ جیسے یہ ایک ٹریکنگ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسی طرح سے یہ تھا پہاڑوں کا انسائکلوپیڈیا۔ صحیح، تو یہ پہاڑ اور کوپیمائی، یہ پہاڑ اور کوپیمائی کی تاریخ، یعنی کہ پاکستان میں کتنے پہاڑ ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو کوپیمائی ہوتی رہی ہے اس کی کیا تاریخ ہے، صحیح، اور کون کون گئے ہیں، تو یہ اس کے اوپر تھی کتاب۔ صحیح، اور اسی طرح سے جو ہماری پرانی پہاڑوں کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو پرانے انگریز آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کیا، تو انہوں نے مختلف آرٹیکلز لکھے تھے مختلف کتابوں کے اندر، میں نے اس میں سے جو کوئی خاص آرٹیکلز ہیں ان کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ تو اور یہ قراقرم کی دریافت، اور اس کا میں نے نام رکھا ہے قراقرم کی دریافت، یعنی کہ قراقرم کے مختلف حصے جو ہیں ان کی دریافت کیسے ہوئی، جیسے ہمارا سیاچن گلیشیئر ہے، بالتورو گلیشیئر ہے، بیافو ہسپر گلیشیئر ہے، اس کے بعد بطورا گلیشیئر ہے، یہ بڑے گلیشیئر ہیں پاکستان میں، ان کی دریافت کیسے ہوئی تھی اور اس کی رسائی کیا ہے، تو اس کے اوپر یہ تھی، تو اس کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، اس میں مختلف مضامین ہیں۔ اسی طرح سے ایک یہ کتاب ہے خلا کے اس پار سفر، صحیح، یہ اصل میں 1937 میں ایرک شپٹن اور ان کے ایک دوست تھے ٹل مین، یہ دونوں اس خطے میں آئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے حصے میں سفر کیا تھا جو آج پاکستان اور چائنا کے درمیان میں ہے، اور ابھی بھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کا کون سا حصہ پاکستان میں اور کون سا حصہ چائنا میں، کیونکہ وہاں پہ ہماری باؤنڈری لائن جو ہے وہ یا تو ڈیسائیڈڈ نہیں ہے یا پھر نقشوں میں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ تو اس حصے میں یہ لوگ گئے تھے جس کو ہم چائنا کا K2 کا نارتھ سائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم خنجراب پاس سے سیدھا K2 کی طرف جانا چاہیں تو وہ جو ایک لکیر بنے گی، یہ اس حصے کے بارے میں ان کی کتاب تھی، بلینک آن دا میپ، 1937 میں انہوں نے لکھی تھی، تو اس کا پھر میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا خلا کے اس پار سفر، یعنی ایک ایسا حصہ جہاں جو نقشے میں ابھی بھی خالی ہے، یا ایک ایسا حصہ کہ جو خلا ہے اور اس کے پار سفر کرنا، یعنی ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہے۔ یہ اتنی عجیب جگہ ہے کہ آج بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ملتی، اور ان کے بعد بھی بہت کم لوگ وہاں پہ۔ آپ خود گئے ہیں وہاں پر؟ میں اس کے کچھ حصوں میں گیا، مکمل میں نہیں جا سکا کیونکہ بہت سارے حصے جو ہیں وہ ایک قابل رسائی نہیں ہے، دوسرا وہاں پہ چونکہ ہمارے باؤنڈری لائن کا نہیں پتہ، تو اس لیے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلطی سے چائنا کی طرف نہ چلے جائیں، تو ان حصوں پہ میں نہیں گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی 3-4 کتابیں ہیں جو ابھی آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہیں، تو یہ ٹوٹل میری 7 کتابیں ہیں جو پاکستان کے پہاڑوں کے اوپر ہیں، اور ویسے 3 کتابیں اور ہیں جو 2 کوریا کے اوپر اور ایک فلپین کا سفر نامہ ہے۔ اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 2 شوق تو بالکل نمایاں نظر آتے ہیں، ایک کتابوں کا شوق اور ایک پہاڑوں کا شوق، تو یہ بتائیں کہ پہاڑوں کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ یہ کہنا مشکل ہے کیسے شروع ہوا، بچپن سے پڑھتے تھے، اور پھر نہیں، آپ ویسے کہاں کے ہیں؟ میں فیصل آباد کا۔ فیصل آباد سے؟ تو فیصل آباد میں تو پہاڑ نہیں ہیں، تو میرا خیال یہ کہ اسکول میں ہم ایک دفعہ گئے تھے اسکاؤٹنگ کے لیے مری گھوڑا گڑھی میں، اچھا، وہاں کوئی 10-15 دن رہے، تو شاید وہاں سے اس شوق کی ابتدا ہوئی ہو، اور پھر ہر سال گرمیوں میں دوستوں کے ساتھ جانا شروع ہوئے، پھر اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ٹریکنگ شروع کر دی، اچھا، اور پھر آگے چلتے ہوئے تھوڑی بہت کلائمبنگ کی طرف بھی چلے گئے، پڑھنے کا شوق تھا تو اس کی تاریخ پڑھنی شروع کی، وہیں سے لکھنے کا شوق ہوا تو کتابیں لکھنا شروع کر دی، تو میرے خیال میں یہ اس طرح سے کچھ سلسلہ چلا ہوگا۔ سلسلہ چلا، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اور کتابیں پڑھنے کا اور لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟
یہ تو نہیں یہ مری آپ آئے تھے تو یہاں پر اچھی وادی ہے، حسین نظارے ہیں تو کتابیں پڑھنا شروع ہو گئی؟ کتابیں لکھنے کا شوق اور پڑھنے کا شوق میرا خیال ہے کہ مجھے ابو سے ملا. وہ پروفیسر تھے، پروفیسر محمد عباس، انہوں نے بھی 2-3 کتابیں لکھی ہیں. اچھا. اور ہمارے گھر میں شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا رجحان تھا، اور ہم سب بہن بھائی اور امی ابو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم اخبار ڈھونڈتے تھے، اور اس کے بعد ہمارا کچھ دوسرا کام ہوتا تھا. تو وہاں سے پھر مجھے پڑھنے کا شوق ہوا گھر سے، اور لکھنے کا بھی شوق ادھر سے ہی آیا. نہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھروں میں اگر پڑھنا شروع کریں گے تو نتیجے کے طور پر بچوں کے اندر بھی وہ ذوق اور شوق پیدا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ زندگی میں کوئی ایک پرپس ضرور بنا لینا چاہیے کہ آپ کسی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ماسٹر آف آل، ماسٹر آف آل. ہاں مطلب وہ بننے کی آپ کوشش نہ کریں، آپ نہیں بن سکتے، آپ ماسٹر آف ون. ہاں تو آپ کو ایک ہی چیز کا نا اس شعبے کے اندر آپ ایکسپرٹیز پیدا کریں. اور دیکھیں یہ آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ جو کتابیں لکھی ہیں وہ ساری پہاڑوں سے متعلق ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل موضوع ہے، اور اس پر شاید پڑھنے والے بھی ہیں لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں. اس کی 2 چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ یہ کتابیں اس موضوع پر ہیں کہ اس سے پہلے اس موضوع پر اردو میں کتابیں نہیں لکھی گئی. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی کتابیں ہیں یا اب تک کی واحد کتابیں ہیں جو اس موضوع پر ہیں. صحیح. دوسرا یہ کہ یہ موضوع کچھ اس طرح سا کا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، اس کا شوق رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی پاکستان میں 1500 لوگ ہوں گے یا 2000 لوگ ہوں گے جو اس موضوع کے ہیں. صحیح. تو بہت کم ہے. اس کا شوق رکھنے والے لوگ تو شاید بہت زیادہ ہوں گے، لیکن شوق رکھنا پھر اس کے اوپر پڑھنا، ہاں جی، پھر اس کو پڑھنا، یہ بہت کم لوگ ہیں. تو میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ چونکہ یہ منفرد موضوع ہیں، تو میں جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہوں تو میری کتاب جو ہے وہ چھپنے سے پہلے آدھی سے زیادہ جو ہے ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہوتی ہے. اچھا. اور جیسے کتاب آتی ہے تو 2-3 مہینے کے اندر میری سارا ایڈیشن جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے. ہاں، وہ سارا سٹاک میرا نکل جاتا ہے. صحیح. اچھا عبدل صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ صرف پہاڑوں پر لکھ ہی نہیں رہے، پہاڑوں پہ آپ جاتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں اور پاکستان کی یہ جو ایک نیچرل بیوٹی ہے اس کے مشاہدات بھی کریں اور لکھیں بھی اس پہ. تو مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو لے کر آپ آتے ہیں ان کی کیا مشاہدے اور تجزیے تبصرے ہوتے ہیں ان ساری جگہوں کو دیکھنے کے بعد؟ اس میں ایک چیز بہت کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جو اونچے پہاڑ ہیں وہ دنیا میں صرف 2 ہی ملکوں میں ہیں، ایک ہے نیپال اور دوسرا پاکستان. صحیح. اور ہم بات کرتے ہیں 8000 میٹر پہاڑوں کی، تو اس میں 14 پہاڑ دنیا میں ٹوٹل ہیں، جس میں سے 9 نیپال میں ہیں اور 5 پاکستان میں. صحیح. اور 7000 میٹر کے پہاڑ وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو اس میں سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 70% جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. یعنی میری اپنی اسی کتاب کی ریسرچ کے مطابق یہ کوئی 182 پہاڑ ایسے ہیں پاکستان میں جن کی بلندی 7000 میٹر سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی سیاح ہے اور وہ پہاڑ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، نیپال اور پھر پاکستان. اچھا. اور پاکستان کے پہاڑ اس سلسلے میں اس سینس میں بہت زیادہ اہم ہیں کہ یہ مشکل سمجھے جاتے ہیں. اچھا. یہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں اور ان تک رسائی جو ہے وہ بہت بھی مشکل ہے. اچھا. اس لیے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پہاڑ دیکھنے کے لیے، ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دنیا میں اور کہیں کسی کے ساتھ وہ تقابل نہیں کر سکتے، کیونکہ اور دنیا میں تقابل ہے ہی نہیں پاکستان کے پہاڑوں کا. اچھا. اس لیے جو پہاڑوں پہ آتے ہیں جس کو ہم ماؤنٹین ایڈونچر کہتے ہیں، کلائمبنگ کہتے ہیں یا پھر کو پیمائی اور ٹریکنگ ہے، تو اس میں پاکستان کا دنیا میں اور کوئی تقابل نہیں ہے. یعنی پاکستان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. صحیح. یہ نمبر 1 میں اس کو کہہ سکتا ہوں اس میں. صحیح. اچھا یہ بتائیں عبدل صاحب کہ اکثر پہاڑوں کے ساتھ نا بڑی عجیب و غریب داستانیں جڑی ہوئی ہیں، بڑی رومانوی داستانیں بھی ہیں، اور عجیب و غریب بھی ہے کہ یہ اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک جو سفر ہے نا، تو یہاں پہ ایک ایسی رسی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنات اس رسی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے مزے کی داستانیں ہیں ان سے متعلق. تو آپ نے کوئی ایسی داستانیں وہاں پر سنی مقامی لوگوں سے؟ ہاں، مقامی لوگ بہت ساری کہانیاں سناتے ہیں. لوگ کہانیاں کہہ سکتے ہیں، داستانیں کہہ سکتے ہیں یا قصے کہہ سکتے ہیں، لیکن 2 چیزیں اس میں اہم ہیں. نمبر 1 کہ میں چونکہ ریسرچ کا بندہ ہوں. صحیح. تو میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. صحیح. اور نمبر 2 یہ کہ میں خود بھی کوئی 20-25 سال سے وہاں پہ جا رہا ہوں پہاڑوں پہ، اور بعض دفعہ مہینہ 2 مہینے ہم بہت زیادہ سنسان پہاڑوں پہ گزارتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، یعنی اور کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا.
تو آج تک مجھے کچھ ایسا واقعہ میرے ساتھ نہ تو پیش آیا نہ مجھے محسوس ہوا. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوک کہانیاں ہیں اور یہ صرف قصے کہانیاں ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے کہ آپ پہاڑوں پہ آئیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پہ کہنا کچھ مشکل ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا عبدو صاحب کہ ان پہاڑوں کے ساتھ جہاں یہ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں تو وہاں پر فیسٹیول بھی ہوتے ہیں اور لوگ مقامی آبادیاں ہیں جو جاتے ہیں جہاں پر یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں. تو لازمی ایک کلچر روایت کے اندر تو وہ چیزیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ پورے میلے جڑے ہوئے ہیں, بہت سی جو تہوار ہیں وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. تو آپ نے کچھ ایسا نہیں سوچا کہ ان قصوں کہانیوں پر بھی ایک کتاب لکھنی چاہیے جو ان پہاڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, ان قصے کہانیوں پر کافی کتابیں یا رسالے یا میگزین ہیں. اچھا. اور میرا یہ تھا کہ جو کام پہلے نہیں ہو چکا میں اس پہ کام کروں, اور جیسے وہ کام ختم ہوگا میرا تو پھر اس کے بعد میرا پلان یہ ہے کہ میں جیسے ابھی میں بہت اونچے پہاڑوں کے بارے میں لکھ رہا ہوں, تو جب یہ کام ختم ہوگا تو پھر میں اس سے تھوڑا سا کم بلندی پہ آؤں گا. پھر اس سے کم بلندی پہ میں جو گاؤں ہیں جو شہر ہیں ان تک آؤں گا. اس طرح پھر میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں. تو امید ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا, ویسے عموماً تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اوپر تک جانے کے نیچے سے سفر کریں, لیکن آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. ہاں بالکل, اس لیے کہ نیچے سے اوپر کی طرف کافی کچھ لکھا جا چکا, اوپر کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں اور پھر میں اس طرف کی طرف آؤں گا. تو جیسے ابھی آپ نے کہا قصے کہانیوں کی طرف, تو اس کا بہت اہم چیز ہے. اور ویسے ایک میری اگلی آنے والی کتاب ہے سندھ کے اوپر ہے, وہ سندھ کی آرکیالوجی کے اوپر ہے. اچھا. تو اس میں کافی کچھ میں نے یہ شامل کیا ہے قصے کہانیوں کا حصہ, لوگ کہانیاں جو ہیں. لوگ کہانیاں, کیونکہ سندھ کی تاریخ لکھنی ہو تو پھر ان کے بغیر لکھنی ناممکن ہے, یا نامکمل ہے. تو اس میں ان کا ذکر ہوگا قصے کہانی. اچھا, دوسرا یہ تھوڑا سا بتائیں کہ لازمی جن پہاڑوں پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ تو برف سے لدے ہوئے پہاڑ ہیں, اور پتہ نہیں کب سے برف وہاں پڑ رہی ہے, اور وہ برف اگلی اترتی نہیں ہے اور پڑ جاتی ہے. تو وہ پتہ نہیں صدیوں سے برف ان کے اوپر کیا کہیں گے کہ وہ پیک ہیں برف سے. تو وہاں جو مقامی آبادی ہے, لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں, تو لازمی ان کا بھی ایک کلچر ہے, اور لازمی اس کلچر کا اس انوائرمنٹ کے ساتھ, ان پہاڑوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو اکثر اوقات ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میدانی علاقوں کے لوگوں کے لب و لہجے رویے مختلف ہوتے ہیں, اس طرح پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کے لب و لہجے, ان کا کلچر, ان کی موسیقی, ہر چیز ذرا مختلف ہوتی ہے. تو کچھ بڑا فرق پایا کیونکہ آپ میدانی علاقے کے آدمی ہیں اور پہاڑی علاقوں سے محبت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے ہم میدانی علاقوں کا اور پہاڑی علاقوں کا. صحیح. سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ہم مشینی دور کے یا مشینی علاقے کے لوگ ہیں, ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم بہت بڑے شہروں میں رہتے ہیں جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ خرافات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہم اس کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. جبکہ پہاڑوں پر رہنے والے لوگ نہ صرف وہاں کی آب و ہوا اور موسم اور ان کی زمین پاک صاف ہے, اسی طرح وہ لوگ بھی کافی زیادہ ابھی بھی ہمیں خالص نظر آتے ہیں. ان کا رہن سہن بہت سادہ اور خالص ہے, ان کے رویے بہت اچھے ہیں, اور ان کی طبیعت اور ان کا ملنا جلنا وہ بہت بہتر ہے. جیسے ابھی بھی ہم 100 یا 200 سال پہلے کا تصور کریں تو ہمارے ابھی پہاڑوں میں کچھ ایسے گاؤں ہیں کہ ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہی 100-200 سال پرانا والا تصور ملتا ہے کہ جیسے لوگ ابھی بھی اتنے اچھے اور خالص, اور ان کا جو کھرا پن ہے وہ نکھرا ہوا. جی بالکل. اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, بندہ صحرائی یا یہ مرد کوہستانی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں میں خلوص نظر آتا ہے, ان میں ایمانداری نظر آتی ہے. صحیح. یعنی ان کو یہ جو علائشیں ہیں ہماری جو ذہنی ان علاقوں میں پیدا ہوں وہ ان کے اندر وہ نہیں پیدا ہو سکی. اچھا, تھوڑا سا مجھے بتائیں, میں اس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ معلومات لوں تاکہ وہ لوگ جو کوہ پیمائی کا شوق رکھتے ہیں یا جن بچوں کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں تو آپ بہت سی باتیں ان تک یہ پہنچائیں. یہ جو پہاڑی علاقوں کے ساتھ ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے تو بتایا کہ آپ مری آئے تھے تو مری کے بعد آپ کا جی چاہا اور آپ نے ریسرچ بھی کی اور پھر علاقوں کی طرف جانا بھی شروع کر دیا. کسی بچے کے اندر, کیونکہ آپ جب ادھر ان علاقوں سے جڑتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت میں ہر چیز کے اندر
لیکن پہاڑ کو دیکھتے ہی نا تو آپ اوپر اس طرح ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بلندی پیدا ہوتی ہے، اپنے خیالات میں عزم استحکام پیدا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں جس انوائرمنٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو کیسے ہم اپنے بچوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کتابوں کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اپنے ملک کے بارے میں جانیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر اس سیاحت کا یہ شوق پیدا کیا جا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں اس کی اگر ہم ان کی طرف سیاحت کا شوق راغب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انہیں لے کے پہاڑوں پہ آئیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے یا دور کے پہاڑوں میں جائیں. پاکستان میں تقریباً ہر کسی شہر سے 2 سے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے بعد پہاڑ مل جاتے ہیں، پہاڑی سلسلے ملتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو لے کے وہاں ضرور جانا چاہیے. اس سے ان میں پہاڑوں کا شوق پیدا ہوگا. اور ویسے بھی قدرتی بات ہے کہ ہم پاکستان میں تو خاص کر ہمیں پہاڑ کا ویسے ہی شوق ہوتا ہے. جب ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اس کی تصویریں دیکھتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں وہاں پہ. جائیں بالکل. تو پہاڑوں کی طرف ہمارا دل خود سے بھاگ کر جاتا ہے. تو شوق ہے بچوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پہاڑوں پہ ضرور لے کے جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پہاڑوں پہ ٹریکنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہے جس کے اندر ہم نے صرف اپنے ایک کھانے کا سامان رکھا ہے، یعنی ہمارا جو اگلا کھانا ہے اس کا سامان، اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں، بہت مختصر سا کھانا، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب ہم چل رہے ہیں، ہمیں راستے کا نہیں پتہ، ہمیں موسم کا نہیں پتہ، ہمیں آگے آنے والے خطرات کا نہیں پتہ، ہمیں کوئی سہولت میسر نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور اس کے بعد جسمانی طور پر بھی. اور اگر ہم آنے والے خطرات جو ہیں، جو آنے والی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر قدم پہ چیلنج ہے اور ہر قدم پر انسانی ذہن اس چیلنج کو قبول بھی کر رہا ہے اور اس کا حل بھی نکال رہا ہے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس طرح سے چل رہے ہیں اور بچے ہمارے ساتھ ہیں اور بچہ بھی چل رہا ہے تو وہ خود سوچے گا، خود اپنا راستہ تلاش کرے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میں نے یہ لینا ہے یا یہ راستہ لینا ہے، میں نے آگے کیا کرنا ہے. تو بچے کے لیے ایک تو اس کی جو شخصیت کی پختگی ہے وہ اس کے اندر بہت بہتر ہوگی. دوسرے نمبر پہ اس کا جو فیصلہ کرنے کا جو پاور آف ڈیسیجن ہے وہ اس کے اندر بہت اچھا آئے گا. تیسرے نمبر پہ جو ہمارے ہاں جو وہ کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں مسائل پیدا آتے ہیں، یعنی کرائسس آ جاتے ہیں. تو کرائسس کے اندر ہم نے کیسے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کرائسس کا حل نکالنا ہے، یعنی مشکل کا حل نکالنا ہے. اس کو کہیں گے کرائسس مینجمنٹ، کہ اس کے بجائے وہاں گھبرانے کے بجائے ہم نے کیسے اس کا حل نکال کے آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے بچہ جو ہے وہ سوچے گا، اپنا تزکیہ نفس بھی کرے گا. ہاں، جو ٹف ٹائم ہے اس میں کیسے آپ، یعنی کہ ایک بچے کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں بہت زیادہ پختگی آئے اور مستقبل میں اس کو کام دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مہینے میں 1 سے 2 دن یا 3 دن کے لیے بچے کو ٹریکنگ پہ ضرور لے کے جانا چاہیے. اور وہ ٹریکنگ پہ 2 گھنٹے کی ہو، 1 دن کی ہو یا 2 دن کی ہو، تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اس کی ٹریننگ کا بہت اہم. اور میرا خیال ہے کہ آپ پہاڑوں کی طرف جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا یہ بڑا ایک ایشو بن چکا ہے. ہمارے جو واٹر چینل ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور جو ہمارے گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور بڑا ایک نقصان جو ہے وہ ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. اور پاکستان تو گزشتہ 2005 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ کا اور کلائمیٹ کا ایک بڑا ایشو ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ہماری اگر نئی نسل ان جگہوں کے ساتھ جڑے گی تو پھر لازمی ان کے جو حل ہیں وہ بھی نکالنے کی کوشش کرے گی. لیکن عبدہو صاحب، ایک بڑا سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، میں نے جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ بچوں کو لے کر آپ پہاڑوں پہ جائیں، وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ نیپال میں بھی، ایون میں وہاں پر بھی گیا اور پاکستان میں بھی. میں آپ کی طرح خیر پہاڑ تو نہیں چڑھ سکا، لیکن نیچے کھڑے ہو کر پہاڑوں کو ضرور دیکھا وہاں پہ کہ یہ پہاڑ ہیں. اور آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں کہ وہ جو فیلنگ ہے نا، وہ ایک ٹوٹلی ایک مختلف فیلنگ ہے. وہ آپ کو دنیا کی بے ثباتی بھی بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا کیسے اور جینا کیسے ہے. آپ کو وسعت افلاق، وہ آپ کو آپ کے نظریات اور خیالات کے اندر وسعت اور جلا بخشتی. لیکن وہاں پر جا کے جو میں نے ایک بری چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ شہروں کے لوگ کیونکہ عادی ہو چکے ہیں نا، جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں جگہ اتنی صاف ستھری کیوں ہے. وہاں جا کے انہوں نے کچرے کنڈی کے مرکز بنا دیے اور ہر خوبصورت مقام جو ہے نا وہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے وہاں پہ. تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی بات بتائیں کہ آپ انوائرمنٹ کو کیسے تباہ کر رہے ہیں، کلائمیٹ کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں آپ.
اصل میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو تربیت نہیں دی گئی دوسرے کا خیال رکھنے کی. ہمیں صرف اپنے آپ کا سوچنا اور اپنا ہی دیکھنا بتایا گیا ہے. صحیح. اور ہم پہاڑوں پہ تو چلو بعد میں جائیں گے, ہم اپنے یہاں شہروں پہ دیکھ لیتے ہیں. ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے گاڑی پر یا موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دوسرے کا خیال کیا ہے؟ بالکل نہیں کرتے. یعنی ہمیں نہ تو ہمیں یہ گھر میں تربیت ہے اور نہ ہمیں اسکول میں بتایا گیا. تو یہاں سے ہماری خامی ہے کہ ہمیں اس چیز کی بالکل تربیت نہیں ہے. تو ہم کچرا پھینک دیتے ہیں. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بہت مہنگی گاڑی, ظاہر ہے کوئی بہت امیر ہوگا یا بہت کوئی پڑھے لکھے ہوں گے, وہ چلتی گاڑی سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پھینک دیتے ہیں. ایک دو دفعہ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے آگے سے مجھے بہت سخت الفاظ میں ڈانٹا ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں. بالکل یہ ہے. تو وہ بتا رہا تھا آپ جاہل ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت میں صرف نماز, روزے اور حج کا سوال ہونا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. قیامت میں ایک کچرا پھینکنے کا بھی سوال ہونا ہے, کسی کا 1 منٹ کا راستہ روکنے کا بھی سوال ہونا ہے, اور جو ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں یہ دیکھ کر ہماری جان چھوٹے گی. وہ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ ایمان کی 72 شاخیں. جی بالکل. اور جو سب سے آخری وہ ہے نا وہ یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ کو ہٹانا. جی بالکل. اور دوسرا فرمایا کہ جو صفائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. بے شک. تو آپ کا یعنی ایمان جس چیز کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ صفائی کا, ستھرائی کا, انوائرمنٹ کا, اس کا کتنا خیال رکھیں. یہ ساری چیزوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ جڑی ہوئی ہیں. جی بالکل. تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے شہروں کے لوگ اوپر پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو بے شک وہ کچرا پھیلاتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے وہاں پہ کچرا پھیلانے نہیں پھیلاتے, اور پھر دوسرے لوگوں کو دیکھیں ایسی جگہوں پر باقاعدہ آپ کو ایک شاپر دے دیتے ہیں. جی بالکل. وہ جو انوائرمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ گند اس شاپر میں ڈال کر واپس لے کر آئیں. جی بالکل. لیکن اور پھر اس کے بعد ابھی ہنزا میں یا نگر میں یا مختلف دوسرے ایریاز میں کچھ مہم بھی شروع ہوئی ہیں, اور وہاں کے مقامی لوگ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کچرا نہ پھیلایا جائے, اور اس کے اوپر مقامی انتظامیہ کے ساتھ, مختلف NGOs کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کافی سیمینار بھی کرتے ہیں, اور پھر لوگوں کو تربیت بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ آنے والے جو سیاح ہیں ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کچرا نہ پھیلائیں. تو لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں بچپن میں تربیت نہیں ملی, تو ہماری جو زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے صفائی رکھنا. تو اس کے لیے اس میں وقت لگے گا. کہ جو ہی لوگ ایبٹ آباد سے موٹر وے پر وہ سواری شروع کریں یا اسلام آباد سے, تو اسی وقت ان کو بتا دیا جائے لکھا ہوا کہ بھائی آپ نے وہاں جا کر ان 10 اصولوں کی پابندی کرنی. یہ بہت اچھا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں انٹری پوائنٹ سے ان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا, تو وہ زیادہ ایک بہتر صورتحال. تو ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ قدرے بہتر ہے ہم سے ان معاملوں میں, ایجوکیٹڈ ہے اور کچھ محنت بھی زیادہ ہے, باہر اس نے دیکھا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سلو پروسیس ہے صفائی کرنا اور رکھنا, لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو شاید ہماری اگلی نسل جو ہے جب وہ بڑی ہوگی تو وہ ہم سے بہت بہتر اور صفائی کے معاملے میں بہت اچھا نظر آئے گا ہمیں. ہم جا رہے ہیں, سلو پروسیس ہے. صحیح. اچھا عبدہ صاحب, یہ جو آپ جو شوق آپ نے پالا ہوا ہے نا, یہ تو سستا شوق نہیں ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے رہنا, اور پھر آپ کی صحت کا اچھا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی صحت اچھی ہوگی, آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا, تب یہ شوق آپ پورا کر سکتے ہیں. اور آپ بچوں سب کو دعوت تو دے رہے ہیں کہ مہینے میں 3 بار وہ ضرور چکر لگائیں, تو یہ تو بہت ہی مہنگا کام نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مہنگا کام ہے, لیکن اس کے کچھ حصے سستے بھی ہیں. یعنی کہ اگر اسلام آباد والے جو مارگلہ میں ٹریکس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ڈیلی بھی جا سکتے ہیں, نہیں تو ہفتے میں 1 دن تو جا سکتے ہیں. تو چھٹی کا دن بجائے یہ کہ آپ گھر میں سو کر گزاریں, تو صبح جلدی اٹھیں اور بچوں کو 2-4 گھنٹے کے لیے آپ ٹریل کو کوئی ٹریک کروا دیں, یہ بہت اچھا ہے. یا پھر ہمارے قریب گلیات ہیں وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مہنگا شوق تو ہے, لیکن اگر آپ اس کو طرف جانا چاہیں تو یہ اتنا مہنگا نہیں ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر آپ 2 دن کے لیے, 1 مہینے کے اندر اگر آپ 2 دن کے لیے باہر کھانا کھانے نہ جائیں تو اتنے پیسوں سے آپ بہت اچھا کسی پہاڑی کا سفر کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے سفر کریں گے, ٹریکنگ کریں گے, واک روزانہ کریں گے, تو نتیجے کے طور پر آپ بیمار بھی کم ہوں گے.
تو وہ جو پیسے آپ نے ڈاکٹر کو دینے ہیں اور دوائیوں پہ خرچ کرنے ہیں وہ ٹریکنگ پہ خرچ کریں. بے شک تو نتیجے کے طور پر آپ یہ بھی یہ آپ نے 100% درست بات کی ہے کہ ہم اگر ہم ابھی آرام کرتے ہیں اور اپنی زندگی اپنا کچھ خیال نہیں کرتے تو لا محالہ ہم ایک مہینے میں یا ایک سال میں 1-2 بار بیمار ہوتے ہیں. تو وہ پیسے تو بہتر ہے 2 بار ٹریکنگ کریں. ہاں وہ تو بہتر ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی روزانہ کی ایکٹیویٹی میں اپنی واک رکھیں، رننگ کریں تو ہم صحت مند رہیں گے. صحیح. تو پھر جب ہم صحت مند ہوں گے تو ہمارا ذہن خود سے ہمیں صحت مند جو کھیل ہیں اس کی طرف ہمیں خود سے لے کے جائے گا. تو اس کے اندر ٹریکنگ جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. صحیح. اور لازمی جب آپ ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فطرت کے جو قدرت کے مناظر ہیں ان کا آپ نظارہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا خوبصورت، کیونکہ جب آپ کے وجود میں نا معطر ہوائیں وہ جو چل رہی ہوتی ہیں اور آپ سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ درختوں کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، وہ سوندھی مٹی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور آپ ایک مکمل ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ پٹرول کی اور یہ جو دیگر آلات ہیں ان کی جو سمیل ہے یا کچرے کی سمیل نہیں ہوتی، تو وہاں پہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اور آپ پھر زیادہ اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ اندر سے بھی کول اینڈ کام ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کام ہو جائیں، تو اسی طریقے سے آپ جا کر وہاں پر ہو سکتے ہیں. اچھا میں نے ویسے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے بعض کا لوگ اس چیز کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ صفائی کا بندوبست کریں گے، لیکن جائیں گے اوپر چوٹی پر نا وہاں جا کے سگریٹ پینا شروع کر دیں گے. مطلب ہے کہ پوری اچھا وہ ایک سگریٹ کا جو کش ہے نا اس پوری انوائرمنٹ میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کہیں پر بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، اور وہ جو لوگ صحت مندانہ سرگرمی کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ مزید خراب ہو کے آ جاتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اوپر جا کے سگریٹ پی لیتے ہیں اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم سگریٹ پی رہے ہیں یہ ہم یادگار کے طور پر پی رہے ہیں، بعد میں ہم یاد کریں گے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے سگریٹ پی. کوئی اچھا کام کر لو بھائی وہاں سگریٹ پینا. اچھا ایک تو یہ بھی ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز اور بھی ہے کہ ہم پہاڑوں پہ جا کے بہت اہم جگہوں کے اوپر ہم اپنے نام لکھ کے آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سا ہمارا ذہن ہے. وہ آپ ساری خوبصورتی کو پہلے کلر کریں گے اور پھر اس کے اوپر جا کے اپنا نام وغیرہ. تو جو ہم کچرا پھیلاتے ہیں یہ اصل میں وہ نہیں ہے کہ جو ہم کوئی چیز کھا کے پھینک دیتے ہیں، تو یہ پہاڑوں کے اوپر لکھنا اور وہاں جا کے سگریٹ پینا یہ بھی ایک کچرے پھیلانے کا ایک حصہ ہی ہے. اسی کا ایک حصہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مثبت چیز ہے، یہ بہت زیادہ منفی چیز ہے جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تربیت کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ جو کچرا ذہن ہے نا یہ اس کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جا کر اس قسم کے کام وہاں پہ کرتا ہے. اور ہمیں اپنے پہاڑی علاقوں کو بلکہ ہمیں تو ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، لیکن یہ نا کہ یہ جو آپ کے شر سے محفوظ جو علاقے ہیں تو کم از کم ان کا تو خیال رکھیں، تو انہیں کم از کم اتنا آلودہ اور تباہ نہ کریں. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت لوگ دیے ہیں لیکن تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ تربیت اسی طریقے سے ہوگی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں اور ہمارے جو میڈیا ہے اس کا یہ کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک ٹھیک بات جو ہے وہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں لازمی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو اسے میڈیا پر لانا یہ بھی بڑی اہم بات ہے. لوگوں کو بتایا جائے کہ ہاں بھائی ان موضوعات پر بھی پاکستان میں کام ہو رہا ہے اور یہ بھی بڑے اہم موضوعات ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ٹریکنگ پہ اب جانا بھی ہے اور آپ پورا ایک ٹیم بھی لے کر جا رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں ہیں، نیک دعائیں ہیں. اور یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ آج کل سنا ہے لینڈ سلائڈنگ وغیرہ کا بھی ایشو ہے، تو ہمیں تھوڑا سا پیشن کے ساتھ اور دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے سفر کرنا چاہیے. تو بہت شکریہ عبدہو صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج ہم نے محمد عبدہو صاحب سے گفتگو کی اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ہیں تو فیصل آباد کے، رہتے کوریا میں ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو سیاح ہیں ان سب سے کہا کہ اگر آپ نے پہاڑ دیکھنے ہیں تو آپ پاکستان آئیں، ہم آپ کو پاکستان کے پہاڑ دکھاتے ہیں. اور پھر وہ یہاں پر آ کے ٹریکنگ کرتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں، لیکن آپ بھی یہ کام ضرور کریں اور ان احتیاطوں کے ساتھ کریں جن کا ہم نے پروگرام میں ذکر کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.